بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا نفس اور اس کی خواہشات، اور پھر اس سے نکلنا کیسے ہے، وہی بات سیلف ڈسپلن. آج آ کے بات تو پوائنٹ تو ہمارا وہ ہے. لہٰذا میں اپنی گفتگو کی جو اپنا آغاز ہے وہ میں یہاں سے کرنے لگا ہوں. ذرا توجہ سے سنیے گا. آج انسان ہمیشہ خود کو بدلنا چاہتا ہے. اچھا انسان جو یہ ارادہ کرتا ہے، جیسے آپ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ خود کو بدلنے کے لیے مسائل بہت زیادہ ہیں بیچ میں. کیا کریں خود کو بدلیں؟ جو میں نے آپ کو کل 20 پوائنٹس بتائے تھے، اور میں نے آپ کو کچھ طریقے بتائے تھے. آج میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہم کیا بدلیں گے، کیسے بدلیں گے. یعنی کیا کریں، اپنا حلیہ بدل لیں ایک دم. ایک دم ہم بڑی سی وہ نقاب لے کے یا وہ کیا وغیرہ پہن کے ایک سائڈ پہ ہو کے گھر میں بیٹھے اور رشتوں کو لے کے یہ کرتے ایک جو ہے یہ روحانی اور جسمانی اور ہر لحاظ سے غائب ہو گئی. کیا کریں؟ اپنے آپ کے بدلنا ہے. کیا کریں؟ خود کو کر کے بیٹھ جائیں، اپنا لباس بدلیں. کیا کریں؟ ادارہ ایک دم بدل دیں، گھر بدل دیں، جگہ بدلیں. کیا کریں؟ اس کے ساتھ یہ کیونکہ جو ہمارا اندر کا بدلاؤ ہے نا، اس کا بدلنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک اندر کا حسن ہوتا ہے. ایک ہماری باہر کی پرسنالٹی ہے، کل بھی میں نے یہ بتایا تھا، ایک اندر کی بھی ہے. باہر کا حسن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے. اندر اگر حسین ہو جائے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے حسن لانے کے لیے ہمیشہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اندر حسین. جب آپ کا اندر حسین ہوگا نا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آٹومیٹکلی آپ باہر سے بھی حسین ہوں گے. میں اس بات کو اکثر یہ بتایا کرتا ہوں کہ آپ کا پھر بیٹھنا اٹھنا آپ کے حسن کی، آپ کے کریکٹر کی دلیل بن جائے گا کہ یہ بندہ اچھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. جب آپ اندر سے حسین ہوں گے. اوپر حسین ہے نا، آپ اگر گرمی بہت ہو، اگر میک اپ کیا 5-6-4 تک 3 بجے تک تو شدت سے وہ سب کچھ خراب ہو جائے گا نا. حسن تو وہ ہے. لیکن اگر آپ نے انٹرنلی آپ نے اپنے آپ کو سنوارا ہے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں آج آپ کے بتانے لگا ہوں کہ انٹرنلی جو ہمارا معاملات ہیں، فرض کریں میں آپ کو اگزامپل دینے لگا ہوں جہاں سے مین ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ہمارا ملک پاکستان ہے. اس ملک پاکستان کے 4 صوبے، یعنی فرض کریں جو مشہور ہم لیتے ہیں، پنجاب ہو گیا، پختونخوا اور سندھ، ٹھیک، بلوچستان، اور ایک فیڈرل ہے. اس کے اوپر حکومت ہے. کہتے ہیں جی ایک صوبے میں جس کی حکومت ہے، ان صوبوں میں اس کی اکثریت ہوگی، وفاق میں اس کی مین جو ہے نا وہ حکومت ہوگی، اور وہ اس کے تحت سارے لوگ چل رہے ہوں گے. انسان کے اندر 4 قسم کی جو ہے نا سمجھے ریاستیں بنا کر بیٹھی ہوئی اچھی بری چیزیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں، اور بڑا جو ہے وہ دل ہے جس کی حکومت قائم ہونی ہے. اب اگر سارے صوبوں میں ان 4 جگہوں میں اگر حکومت جس کی حاوی ہو گئی وہ ادھر چلا جائے گا، یعنی فیڈرل میں بھی وہی بیٹھے گا، ظاہر ہے. تو یہ جو نظام ہے اس کو آپ سمجھیں. میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں. ہمارے اندر ایک فلسفے کی تھرو سے میں آپ کے ساتھ یہ بتانے لگا ہوں بات. ایک فلسفہ ہے جو صوفیاء نے اور امام غزالی نے بھی اور بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اندر 4 قسم کی قوتیں ہیں، اور ان کو نام دیا ہے صوفیاء نے. نام بتانے لگا ہوں، تھوڑے عجیب لگیں گے آپ کو، لیکن پہلے ضرور یعنی نام کیوں رکھے. ہم گوگل پہ آپ دیکھیں نا اینگر، تو اینگر کوئی نہ، حالانکہ اینگر تو ہمیں نظر نہیں آتا غصہ کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے کچھ بنایا ہوگا اس کا اینیمیشن میں، وہ جی یہ غصہ اس طرح کا ہوتا ہے. اسمائل، اب اسمائل جو ہے وہ تو چل نظر آتی ہے. یا آپ یہ کہیں بھوک، تو بھوک بھی کبھی لکھ دے ہنگر تو وہ بھی آ جائے گی. کچھ نہ کچھ خیالی طور پر بنایا جاتا ہے. تو اندر کی جو 4 جنگیں ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو ہماری خواہشات، ایک کی کچھ ہے، دوسرے کی کچھ ہے، تیسرے کی کچھ ہے، باقی کچھ، وہ ہیں پہلے نمبر پہ ایک کو تشبیہ دی ہے انہوں نے جانور جو ہے، اور وہ بدترین جس کو کہا جاتا ہے، ناپاک ترین، وہ ہے سور. سور سمجھتے ہیں آپ؟ وہ
دوسرا ہے کتا، ٹھیک ہے، یعنی ڈاگ. تیسرا ہے صوبہ، یعنی میں صوبے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو بتایا جاتا شیطان. اور چوتھا ایک اور ہے، وہ ان سب سے ذرا مختلف ہے، وہ ہے فرشتہ. ان چار کی ابھی آپ نے بنا لینا ہے کہ نقشہ سا بنا لیں کہ چار کارنر ہیں اور درمیان میں آپ کا کیا ہے، دل فیڈرل ہے. یہ چاروں لڑتے ہیں آپس میں، لڑائی ہے اس کی، انسان کے اندر یہ لڑائی چل رہی ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شکل بن ہے، یا میں نے آپ کو بتا دی ایک، اور وہ کس طرح سے میں ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پہ فرسٹ پہ کرتے ہیں کہ جو سور ہے وہ کیا ہے، اس کو کیوں وہ والی خواہش کو اتنا برا نام دیا ہے ہمارے بڑوں نے، صوفیاء نے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اندر جو جنسی خواہشات ہیں انسان کی، ٹھیک ہے، یعنی جنسی خواہشات، جیسے کہ زنا کی طرف جانا، جیسے کہ بے حیائی کی طرف جانا، اکیلے میں بےہودگی دیکھنا، بےہودگی کرنا، اور بےہودگی سوچنا، ٹھیک ہے. اس کو انہوں نے مثال دی ہے سور جیسے جانور سے. مثلا اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں، اب یہ ہوتا ہے زنا، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی زنا نہیں کیا. ایک ہے کلیئر والا زنا، ایک کیا ہے کہ آپ کا خیالی زنا، خیالی مائنڈ کا، وہ کیا ہے. یعنی اس کو نا آج کل ٹرم سافٹ زنا. سافٹ یعنی وہ کیا ہے سافٹ، کہ آپ کے اندر کی خیالات اور خواہشات وہ زانی جیسے لوگوں جیسی ہیں، اللہ معاف کرے. اس طرح سے سور کو کریٹ کیا گیا. کیوں کہ ان آپ دیکھیں، اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں آپ کو، آپ کہیں کہ ہوتا ہے. ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں نا، اسپیشلی یا کبھی گرلس کے بھی، تو ہر ایک سے توقع تو نہیں رکھتے ہم، اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی طرف رکھے، لیکن اس کی علامات سنیں آپ. کیا ہے کسی کام میں بھی، کیا ہے جی، ہم دونوں میں بیٹھنے سے کمفرٹ نہیں کرتے، ہمارا لوگوں کے بیچ میں دل نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہو گیا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، کوئی فری بیٹھے تھے، کوئی دوسری بک پڑھنے کو دل نہیں کر رہا. زنا نہیں دیکھا آپ نے، ایگزیکٹ زنا نہیں دیکھا، لیکن زنا جو سافٹ، میں نے زنا لفظ بول دیا آپ کے لیے، کہ گندگی دیکھی، گندا ماحول دیکھا جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا. مثلاً وی لاگز دیکھے ہیں جس میں فیملیز سرے عام دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو میاں بیوی ہیں اگر کوئی بھی دکھائے جا رہے ہیں جو اپنے آپ دکھا رہے ہیں، لیکن انسان کے اندر کی کیا خواہشات جاگ رہی ہیں. وہ سور اندر بیٹھا ہوا جانور ناپاک، وہ خوش ہو رہا ہے، اس کو ووٹ مل رہا ہے. میں نے آج بڑا یہ ٹاپک طریقے سے بنایا کہ یعنی، اور مجھے میں آپ کو سمجھا پاؤں گا، اس کو سمجھیں. شاید آپ نے اس طرح سے اس چیزوں کو نہ سمجھا ہو پہلے، کہ وہ اس کو ووٹ، اندر جو بیٹھا ہوا ایک ریاست، ایک صوبے کا جو سور تھا، وہ اس کو ووٹ ملا، اس چیز سے ووٹنگ مل رہی ہے. کیا ہے جی، یہ تو برائی دیکھ رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہی، اس کو لگ رہا ہے یہ ولاگ دیکھ رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ سافٹ قسم کا وہ والا زنا ہے کہ اندر اس کو میں نے یہ ڈالا ہوا ہے دل میں کہ نہیں یہ نہیں ہے، لیکن ہے وہی ہے، ٹھیک ہے. ویسے ہم لوگ زنا کا تو یہ گھبرا جاتا ہے کہ ہم نے تو نہیں کرنا، کیا بھی نہیں، لیکن یہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. گیمیں کھیل رہے، سانگز اس نے سنے، موویز دیکھی ہیں جو اس سامنے بے حیائی آئی ہے، لیکن اس کے اندر خواہش نہیں پیدا میں نے ہونے دی. یعنی بے حیائی سامنے آئی، لیکن میں نے اس کے اندر خواہش نہیں، وہ جو اندر کا جانور ہے نا، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے اس کے اندر خواہش نہیں پیدا دی، لیکن میں اس کو وہ والا افیکٹ کر رہا ہوں کہ نہ اس کا کسی کام میں دل لگنا ہے، نہ اس کا فیملی میں بیٹھنے کو دل کرنا ہے، نہ اس کو جو ہے پڑھنے کو دل کرے گا. اس کے کیا کریں گے، اس کے باڈی میں کھچاؤ آ جائے گا، جو میڈیکلی آتا ہے، کندھے درد ہوں گے، اس کی آنکھیں درد ہوں گی، اس کا سر درد ہوگا. اور جب کسی سے اس سے پوچھیں کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو یا خوش ہو کے جو ایک انرجیٹک بندہ ہوتا ہے، مومن، وہ یہ نہیں رہا. سمجھیں آپ کے اوپر اس سور نے حملہ کر دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ لڑنا. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ہوتی ہے برائی میں سے بچنا، ایک ہوتا ہے برائی میں چلے جانا.
ریسرچ یہ کہتی ہے گوروں کی بھی. اچھا انگریز تو اس لوگ کو اس چیز کو نہیں نہ سمجھتے, حرام اور حلال کا ان کے نزدیک تو نہیں ہے نا کانسیپٹ. وہ اس کو کیا کہتے ہیں جی, فطری طور پر یہ چیزیں غیر مناسب ہیں, فطری طور پر یعنی ایک اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس کو اخلاقیات میں کہتے ہیں. تو وہ ریسرچ یہ کہتی ہے انگریزوں کی کہ جو بندہ ان غیر فطری اعمال میں چلا جاتا ہے کاموں میں, اس کا واپس پلٹنا 90% ناممکن ہے, لیکن اس کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ میں ہوں اس چیز میں. اور ایک وہ بندہ کہ جو بندہ احتیاط میں رہا ہے, جو کبھی گیا ہی نہیں ہے, اس کے 90% یہ چانس ہوں گے کہ وہ کبھی جائے گا بھی نہیں. سمجھے؟ ایک منٹ ذرا. اچھا اس بات کی, یہ جو ریسرچ کی میں نے آپ کو ایک جملہ سنا ہے, اس کی سمجھ آئی ہے آپ کو کیا میں نے بولا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ جو ایک برائی میں, یعنی سافٹ برائی میں, آپ بڑے جچے تلے لفظ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ ایک ہے زنا ڈائریکٹ دینا, ایک ہے زنا ڈائریکٹ کرنا, ایک کیا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے لیکن سافٹ قسم, اسی کی وہ قسموں میں سے قسم ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا میڈیا, سوشل میڈیا, آپ نے ویلاگ دیکھا, آپ کے اندر خواہشات پیدا بھی نہیں ہونے دی اس نے اور حملہ بھی وہ کر گیا. اب وہ کیا کرے گا کہ وہ ساری زندگی آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی میں نے کبھی زنا بھی نہیں کیا اور میں نے برائی بھی نہیں کی, لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ کی روحانیت کو, آپ کے اندر کے انسان کو کورید کے مار دے گا اور حملہ کر جائے گا اور حکومت لے جائے گا وہاں پر. ٹھیک ہے, آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام سنا ہوگا, امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بات ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا جو بڑا بھائی تھا نا وہ شراب پیتا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول کہتا میں نہیں پیتا تھا. تو بڑا کم ہوتا ہے ان علاقوں میں جو شراب نہ پیتے ہوں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے پکڑا, کہتا ہے میں نے کیوں نہیں پی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ میں جب سے یہ پیتا ہوں نا, میں اس کو چھوڑ نہیں پایا اور میرے بڑے سے مقصد مر گئے ہیں اس کام میں. اور حالانکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے یہ صحت کے لحاظ سے افیکٹ نہیں کرے گی, لیکن کہتا ہے میں نے, اس نے اتنی بھی نہیں کہ افیکٹ کرتی, لیکن اس نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے مقاصد کو پانا اور تک پہنچنا تو تم اس شراب کے قریب بھی نہ آنا, اس کو چیک بھی نہیں کرو. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے, یعنی اس کی مثال یہ دے رہا ہوں کہ اب یعنی ایک بندہ جو برائی میں چلا گیا اس کا واپس آنا 90% ناممکن ہے, اور ایک بندہ جو برائی میں نہیں گیا اس کا 90% نہ جانا یہ چانس ہو گیا کہ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا. لہٰذا یہ جو اندر کا ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے جانور سے, سور, اتنا اس کا نام لیا جاتا ہے, کس طرح سے, مطلب آپ جانتے ہیں اس کے معاشرے میں کیا کنسپٹ ہوتا ہے, جب بھی کہتے ہیں یہ سور دے تو گالی ہے معاذ اللہ یہ وہ. تو انہوں نے صوفیاء نے کہا کہ جو اندر 4 قسم کی ریاستیں ہیں جو حکومتیں بنانے کی لڑائی میں لڑے رہتے ہیں, ان میں سے یہ والا جو ہے نا جنسی حملہ آور ہونا اور انسان کو جنسی طور کے اوپر ویک کرنا, یہ سب سے پہلا اور مضبوط ہوتا ہے, اور یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان کے اوپر حکومت کرے, یعنی اس کے دل کے اوپر. جب آپ وہ حملہ کر جائے گا, اب دیکھیں اب وہ کیا کرے گا, جب شاعری کرے گا تو اس کی شاعری میں سے یہ جھلکے گی. آج کل بھی بڑے شاعر ہیں نا ماشاء اللہ سے, بڑے بڑے لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں, میں تو ان کے اوپر بڑی اور طرح کی رائے رکھتا ہوں. آپ ان کی آج کل کے شاعروں کی اور آج سے 50 سال پہلوں کے شاعروں کی شاعری دیکھ لیں, آپ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو, کیا ہے بھلا جو اندر حکومت ہے نا وہ اس کی شاعری باہر آ, شاعر وہ ہے پیدائشی طور پہ, یعنی وہ اس کے اوپر ٹیلنٹ ہے, لیکن شاعری کر کیا رہا ہے وہ. پہلے والے شاعروں کی شاعری دیکھیں, ایک اقبال بھی شاعر تھے, یا پہلے بھی رہے ہیں بے شک, وہ کرتے ہیں, مرزا غالب ہیں اور یہ میر تقی میر, جو بھی نام لیں آپ, محسن نقوی, لیکن ان کی شاعری اور آج والوں کی دیکھیں کیا فرق ہے, کہ ان پتہ لگ جائے گا کہ اندر حکومت کس کی ہے. اور یہ سافٹ قسم کے, میں تو نہیں کہہ رہا ان کو کسی کو بھی الزام بھی نہیں لگاؤں گا میں, لیکن سافٹ زنا کی طرف لے کر جانے والا کام ہے. لہٰذا آپ نے اب فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک سور ہے اس کے اوپر قابو پانا, وہ میں آگے سے کرتا ہوں. یہ بیماریاں میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, بیماریاں, نفس کی بیماریاں. پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو آپ نے ایک ایسے بنانا ہے, چورس سی چیز, ایک خانے میں آپ نے سور لکھ لیا,
یہ حکومت درمیان میں دل ہے جس کے اوپر ان کی حکومت ہے. کس کی آنی ہے وہ دیکھتے ہیں ابھی. دوسرے نمبر پہ جو انسان کو کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور ایک اور صوبے میں جو حکومت بنا کے اور وہ چاہتی ہے کہ اس ریاست پر میں حکومت کروں انسان کی, وہ کون ہے؟ وہ میں نے آپ کے اوپر جانور دوسرا نام لیا تھا, ڈاگ, کتا. ٹھیک ہے, وہ پہلی پارٹی کیا تھی؟ یعنی سیاسی پارٹیاں جس طرح ہوتی ہیں وہ پارٹی تھی سور کی پارٹی. یہ کیا ہے؟ کتا, ڈاگ, اس کی پارٹی. مثلاً اس کو میں کیسے اب ایکسپلین کروں؟ مثلاً وہ کیا جی, ہر وقت ایسا بندہ ہر وقت ہی اختلاف کرنے والا ہے, ہر وقت ہی باتیں بنانے والا ہے, ہر وقت ہی بحث کرنے والا ہے. کتا کیا کرتا ہے؟ بھونکتا ہے نا, اس کا کام یہ ہوتا ہے نا, وہ نہ بھونکے تو کہتے ہیں کہ کیسا کتا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ جو اندر ہے نا ایک نفسانی کتا, وہ کیا کرتا ہے؟ ایک میں نے کہیں پر جملہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بے چین رہنے میں ہی چین رہتا ہے. یعنی وہ اپنا چین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے چین ہیں, وہ اپنا سکون کیا سمجھتے ہیں جی ہم بے سکون ہیں. کیا ہے, ہر وقت خود اجڑے ہوئے ہیں, خود بکھرے ہوئے ہیں, خود حالت کوئی نہیں اور کسی کی دیکھ کے بھی راضی نہیں ہے, اور نہ اپنی حالت کے اوپر یہ مسئلہ ہے. ایک بھئی ہم خراب ہو چکے ہیں اندرونی طور پر. اختلاف کرنا, بحث کرنا, جھگڑے میں رہنا, اور ہر وقت غصے کے نشے میں گئے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ آپ بات کر کے دیکھیں, ایسے بات شروع کریں تو وہ آپ کے ساتھ اختلاف کریں گے کہ آپ یہ کیا طریقہ ہے. ہر وقت زبان پہ اور مائنڈ کے اوپر اور دل میں, کیونکہ حکومت ہے نا ان کی, تو غصہ غصہ غصہ. لہٰذا جب وہ بولے گا غصے سے, جب وہ بات کرے گا اختلاف سے, جب وہ بات کرے گا ایسے بے چینی سے, جلد بازی سے, اور ٹھہراؤ ہی نہیں ہے اس کے جسم میں. اس کو کہتے ہیں یعنی مزاج اس کا خراب ہے. ٹھیک ہے, مزاجن وہ بندہ خراب ہے تو سمجھے کہ اندر حکومت کسی اور کی ہے. تھرڈ تھنگ, تیسرے نمبر پہ وہ شیطان ہے. یہ شیطان ہے, اب یہ بھی لگا ہوا ہے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, شیطانی قوت. اچھا, یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے اندر شیطانی صفات میں سے صفت پائی جاتی ہے کہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں, لیکن سمجھتے خود کو بہت ہے. یعنی انسان ہے کچھ نہیں اور سمجھتا کہ میں ہی ہوں سب کچھ. ہر بات کے آگے ٹانگ اڑانے کا شوق ہوتا ہے. یعنی اپنا سبجیکٹ کیا ہے کہ بات چل رہی ہے اردو کی, اور آپ اردو پڑھ رہے ہیں, بات انگلش کی شروع ہوئی انگلش میں ٹانگ اڑا لی, ادھر فزکس کی شروع ہوئی ادھر اڑا دی, ادھر سے میتھ کی شروع ہوئی ادھر کا یہ تو مجھے آتا ہے سب سے زیادہ. اپنی یعنی محلے میں کسی کی بات ہو رہی ہے, ایویں بیچ میں گھس گیا آپ باتیں کرنے. دوست کی بات ہو رہی ہے کسی کے دوست کی, ایسے بیچ میں رائے دینا شروع کر دی, نہیں ایسے نہیں, ایسے ہوتا, مجھے پتا ہے اس چیز کا, یہ کہنا. یعنی یہ کہنا ہر وقت ہر موضوع پر بات کرنے کے تلے ہوتے ہیں کہ میری زندگی میں بڑی جو ہے نا ٹینشنز ہیں اور یہ ہیں وہ. ان کا ایک یعنی دعویٰ ہوتا تو نہیں, کہتے نہیں ہیں, لیکن شیطانی دعویٰ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی انا خیر منہ. شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں اس سے بہتر ہوں. شیطان کی یہی صفت تھی نا, میں اس سے بہتر ہوں. اس نے سمجھا نہیں کسی کو. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو, اس نے کہا میں کیوں کروں. دلیل دے دی اس نے کہ یہ تم نے مٹی سے بنایا ہے, لہٰذا مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے, مٹی اوپر سے پھینکے تو نیچے آتی ہے, آگ نیچے سے جلائیں تو اوپر جاتی ہے, میں اس سے بہتر ہوں, اس کو کہیں کہ میرے سے مجھے سجدہ کرے. دلیلیں دینے لگ پڑے اپنی غلط بات کے اوپر اللہ کے فرمان کے مقابلے میں. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر شیطان کی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہوئے شریعت اور دین اور اللہ اور اس کے رسول اور صحیح باتوں کے بھی اوپر پاؤں رکھ کے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے, میں کوئی چھوٹا تو نہیں ہوں, ہم نے بھی زندگی گزار دی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو یا اس ایج میں جس میں آپ ہیں کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہمیں پتہ ہے, اماں جی کو سمجھ نہیں ہے ابھی معاشرے کی, پاپا کو بھی سمجھ نہیں ہے, انہیں کیا پتا ہو اسکول میں کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا ہو کالج میں کیا ہوتا ہے, ان کو کیا پتا جی معاملات تو چینج ہو چکے ہیں. یہ سمجھتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ جس نے 30-40 سال زندگی گزار دی ہے ماں باپ نے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں, یہ ہوتی ہیں شیطانی صفات. ٹھیک ہے, ہر وقت کسی نہ کسی میں سے بات کرتے رہنا, بحث کرتے رہنا. اس کے اوپر میں زیادہ دیر بات کر سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, لیکن میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آج تھوڑا کم ہی بات کروں گا آپ سے. اچھا, ان کے اندر یہ تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, شیطانی قوت. کیا کریں گے کہ ہر ایک بندے کے ساتھ اپنا مقابلہ لگائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بہتر ہیں, ہم بہتر ہیں.
اور یہی اندر بات چھلکتی رہے گی کہ جی ہم بہتر ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. کمپیئر کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا ایک سائڈ پہ کہیں جملہ لکھ لیں، اگر زندگی میں آپ نے پرسکون رہنا ہے نا تو خود کو کسی سے بھی کمپیئر نہ کریں. اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا تو کمپیئر نہ کریں کہ یہ میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں، میں اس سے بہتر ہوں یا وہ مجھ سے بہتر ہے، میرے پاس میں اچھا بول لیتی ہوں یا وہ اچھا بولتی ہے. اس طرح کی جو کمپیریزن ہوتا ہے یہ آپ کو جلاتا ہے، اندر سے جلا دیتا ہے، اور انسان کے اندر جو شیطانی صفت ہوتی ہے، جو حکومت، اس کو آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. کمپیئر کرنے کا مطلب شیطان کو ووٹ ڈال رہا ہے. اوپر ایک میں نے پہلے سور کی پارٹی کا کہا، پھر کتے کی پارٹی کیا تھی، جب آپ غصہ کریں گے اس کو ووٹ پڑے گا. آپ نے ووٹ دینا ہے، کبھی آپ کوشش کریں گے کہ آپ کبھی اللہ معاف کرے کتے کو ووٹ دے دیں. جب آپ اختلاف کریں گے، بے چین رہیں گے، لوگوں کے ساتھ بحث کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ نے ووٹ دیا. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ شیطان کو ووٹ دیا کمپیئر کر کے. جب آپ کو یہ لگے نا آپ کی زندگی میں کہ آپ کسی سے بہتر ہیں یا آپ بڑی چیز ہیں، تو اللہ نے قرآن میں ایک دستک دی ہے ہمارے دل میں. اللہ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. چاہیے کہ انسان کو وہ غور کرے. ترجمہ سنا رہا ہوں، قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ یہ فیصلہ کن بات ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، قرآن ہے. اچھا فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان کو وہ غور کرے کہ مِمَّا خُلِقَ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، پیدا کیا گیا وہ ایک گندے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے. اس کی پیدائش کا جو پروسیس ہے، انسان صرف اس کو سوچے تو اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ میں ہے کیا ہوں، اور میں کتنی کچھ عقل والی ہوں، یا کیا میرے اندر حسن ہے، یا میں اس زمانے میں میری کیا حیثیت ہے بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے. سمجھ آئی؟ لہٰذا ذہنی طور پر آپ نے اس کو سمجھنا ہے. ایک میں جو پیچھے بات کر رہا تھا نا، یہ جو 3 چیزیں ابھی میں نے آپ کے سامنے کاؤنٹ کر دی ہیں. ایک کیا ہے؟ سور. دوسرا کیا ہے؟ وہ کتے والی بات میں نے آپ کو بتائی. تیسرا شیطان. ذہنی طور پر یہ آپ کو یوز کریں گے مینٹلی. نیلسن منڈیلا جو تھا نا، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، بڑا لیڈر تھا منڈیلا. تو وہ اس کو 25 سال بعد میں آتا ہے جی 26 سال، وہ 26 سال جو ہے نا وہ قید میں رہا. تو بہت بڑا لیڈر تھا، اور اس کے پاس انٹرویو لینے ایک بندہ گیا. اس نے اس سے پوچھا جیل کے باہر سے، سلاخوں کے باہر سے، کہ سر منڈیلا آپ جیل میں ہیں، آپ قید ہیں 26 سال کے لیے، تو بڑی فکر کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اس نے کہا کہ کیوں؟ مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے. جملہ سنیے ذرا. اس نے کہا کیوں آپ کو افسوس نہیں کہ آپ قید ہو؟ کہتا ہے نہیں میں تمہیں افسوس ہونا چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں تو جسمانی طور پر قید ہوں اور تم نسلوں سے ذہنی طور پر قید ہو. ایک بندہ جسمانی زانی ہے نا، یا جسمانی کام کرتا ہے، وہ تو برا ہے ہی ہے. ایک بندہ ذہنی طور پر زنا کی طرف چلا گیا ہوا ہے، ذہنی طور پر وہ کیا ہے؟ برائی کی طرف چلا گیا ہوا ہے. ذہن کس چیز کو پسند کر رہا ہے؟ جب فری بیٹھے ہیں کوئی وی لاگ دیکھ لیں، جب فری بیٹھے ہیں مووی دیکھ لیں، جب فری بیٹھے ہیں گیم کھیل لو پب جی، جب فری بیٹھے ہیں الٹا کام کر لو. اور وہ جو سور ہے وہ آپ کے دل کو ایسے تھما کے بیٹھا ہوا ہے کہ محسوس نہیں ہونے دینا اس کو کہ برا کر رہے ہو، کیونکہ میری حکومت آ گئی ہوئی ہے تم پر. دل کو وہ محسوس نہیں ہونے دے رہا، جو اور مائنڈ کو بھی. جو کنٹرول روم تھا پوری باڈی کا، وہ اس سور نے کنٹرول کر لیا، اس ڈاگ نے کنٹرول کر لیا جو اندر کا ہے. اور انٹرنلی جو شیطان ہے اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا. اب کیونکہ ان کی حکومت ہے، وہ آپ کو ایسے چلائیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور آپ چلتے چلے جائیں گے. اور آپ کی پوری ریاست، پوری باڈی کی ریاست، انٹرنل اور ایکسٹرنل، یہ دونوں چیزیں آپ کی خراب ہو جائیں گی. بیمار ہوں گے، ذہنی بھی بیمار ہوں گے، جسمانی بھی. لہٰذا ان 3 بیماریوں کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے. اب ایک دیکھیں نا، میں جو انٹرنل کی بات کر رہا ہوں، ایک میں ہوں. فرض کریں میں ہوں، آپ میرے بارے میں ایک رائے رکھتے ہوں گے کہ یہ جی بڑے اچھا پڑھاتے ہیں، بڑا اچھا بولتے ہیں. ایک میں ہوں، میں تو جانتا ہوں نا اندر سے میں کون ہوں. مجھے تو پتا ہے کہ میں اگر اچھا نہیں ہوں یا اچھا ہے، مجھے اپنے آپ پہ محنت کرنی ہے، مجھے کام کرنا ہے. آپ ہے، فرض کریں میرے سامنے ابھی یہ عائشہ ہے، نیسا زینب کا نام آ رہا ہے،
امید ہے، وسیرہ ہے، یا جو بھی نام لکھیں، آپ کو ایک میں جانتا ہوں، ایک ہے آپ اندر جانتی ہیں کہ آپ کے اندر حکومت کس کی ہے، کون ہے آپ کے اوپر غالب ہوا ہوا، اور آپ نے اس کو اپنی تھرو ہرانا ہے اپنی چوتھی چیز کے ذریعے، اور وہ والا صوبہ آپ کا جب پکا ہوگا تو وفاق میں، فیڈرل میں، آپ کی پوری باڈی میں اس کی حکومت ہوگی۔ 3 برائیوں کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کر دیا ہے، قرآن نے اس کو پتہ کس طرح بیان کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ نہ تو وہ کیا کرتا ہے، جنسی بے حیائی ہے اس کے اندر نہ کرو، نہ فسق کرو، فسق یعنی غصہ اور جھگڑا، اور یہ جو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں ہمارے شہر میں کچھ عرصہ پہلے ہوا کہ بیٹے نے غصے میں، یعنی اس کو کسی نے بھڑکایا یا جو بھی تھا، ماں باپ اور بھائی کو بھی اس نے قتل کر دیا، اپنے سگے ماں باپ اور بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی میں آؤٹ آف کنٹرول تھا، مجھے پتا نہیں تھا، میں غصے میں تھا۔ تو کیا غصہ تھا اس کا جو اس کو پتہ ہی نہیں لگا؟ مطلب یہ کہ وہ جو پیچھے پورے الیکشنز ہو رہے تھے اس کی باڈی کے اندر، اور اس نے کچھ عرصے میں اتنا مضبوط کر دیا اس پارٹی کو، جسے میں ڈاگ کا نام دے رہا ہوں، کہ وہ اس کے اوپر اتنی حاوی ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اب ذرا جملہ لکھیں، اب ذرا لکھیے گا، بعد میں غور سے سن لیں۔ اگر آج کی اس ایج میں، جو کہ آپ کی 15 سے 25 کے درمیان میں اکثر ہیں اس میں اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اپنے اندر کی پارٹیز جو 3 ہیں ان کو نہ ہرایا، اور اپنی بہتر جگہ پہ کے اوپر آپ نہ آئے، اور آپ کی اوپر حکومت آپ کی نہ ہوئی، اللہ کی نہ ہوئی، اللہ کے رسول کی نہ ہوئی، تو جب آپ فیملی سسٹم میں جائیں گی جو کہ ایک حقیقت ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سن 2000 کے بعد سے لے کر 2021 تک کی جو ریسرچ کہتی ہے کہ طلاق کی شرح 70% بڑھ گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ مرد میں وہ رہی ہے برداشت، نہ عورت میں ہے۔ مرد بھی اختلاف کرنے کو پسند کرتا ہے، عورت بھی منہ پہ جواب دینا پسند کرتی ہے۔ مرد بھی کہتا ہے میں اس باتوں سے منہ توڑ دوں گا، عورت بھی کہتی ہے میں بھی باتوں سے منہ توڑ دوں گی۔ شیطان جو ہے وہ بھی برداشت نہیں کروائے گا، وہ جو پارٹی ہے وہ بھی نہیں، اور جو سور ہے وہ پہلے ہی بے حیائی کی طرف ہے، وہ بھی نہیں کروائے گا۔ لہٰذا اب ہم ان سے آگے بڑھتے ہوئے آج کی چوتھی چیز موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کو ان پر کنٹرول سکھائے گی، اور ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، صفات کیا ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا آپ نے کرنا ہے۔ وہ ہے جی، چوتھی پارٹی کا نام ہے اندر، فرشتہ، انسان، ٹھیک ہے، وہ ہے چوتھے نمبر پہ اندر بیٹھا ہوا۔ یہ صوفیاء کا ایک فلسفہ ہے۔ پہلے نمبر پہ سور کہا، پھر کتا کہا، پھر شیطان کہا، پھر ایک ہے چوتھے کارنر پہ فرشتہ۔ اب یہ اکیلا ہے اور وہ 3 ہے، اور وہ تینوں ہی بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ فرشتے کا دوسرا نام جو اگر آپ لکھیں نا اسی کے ساتھ ہی، وہ ہے تقوی، ٹھیک ہے، تقوی، یہ ہے آپ کی چوتھی چیز۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے نا ان کے گھر میں مہمان آئے، تو مہمان آئے تو انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی کہ بیٹے، ملازم بیٹے مہمان آئے ہیں، چائے بنا لو۔ تو وہ ادھر سے ہی بولا، ملازم تھا حالانکہ، تو دوسرے کمرے سے بولا، کہتا ہے اچھا لاتا ہوں۔ تو مہمان نے بھی عجیب فیل کیا کہ بھی ملازم ہو کے ایسی بڑی جرأت ایسی، تو وہ کوئی نہیں آیا۔ دوسری دفعہ پھر آواز دی، بیٹے وہ مہمان آ رہے بیٹھے ہیں تو چائے لے آئے۔ وہ آگے سے کہتے میں کہا ہے نا آ رہا ہوں، صبر کر جائیں۔ تو پھر وہ چپ کر گئے، پھر نہیں وہ آیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا بیٹا آپ آئے ہی نہیں ہو، تو وہ کہتا ہے آیا نا منہ میں الفاظ لے کے چائے اٹھا کے، کہتا ہے ایک تو چپ نہیں کرنا ہوتا اور بات پہ بات، یہ وہ اس نے کہا۔ تو وہ جب چلا گیا تو مہمان نے کہا کہ آپ ملازم ہو کے اتنی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ جملہ سنیں، آپ نے فرمایا اس کے اخلاق خراب ہیں، میں اس کے اخلاق ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ کسی خراب کو کے ساتھ خراب ہونے کو ٹھیک کرتے کرتے خود کو خراب نہیں کر لینا۔ یہ ہے فرسٹ آپ کی پہلی چوائس جو اندر تقوی ہے، کہ زمانہ آپ کو خراب کیے جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اور
وہ کیونکہ وہ 3 قسم کی آگے قوتیں تھیں اور آپ خود بھی جاتے رہے، لہذا انہوں نے کہا امام ابراہیم نے کہ میں اس کو ٹھیک نہیں کروں گا، میں نے اپنی اخلاق خراب نہیں کرنے، اپنے مینرز خراب نہیں کرنے، اس کو کسی دن سمجھ آ جائے گی تو میں اس کو اچھی طرح سے ہی اس برائی کو ہراؤں گا، میرے اندر کی اچھائی اتنی مضبوط ہے کہ اس کو مجبور کرے گی کہ ٹھیک ہونے، تو وہ ٹھیک ہو گیا کچھ عرصے بعد۔ لہٰذا آپ کو اپنی اندر کی پاور کے اوپر، ول پاور جس کو کہتے ہیں، جس کو جب ہم کہتے ہیں جی ارادہ، تو آپ کے اچھے ارادے کے اوپر آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان، جو تقوی ہے نا، جو تقوی والا متقی بندہ جو ہوتا ہے اس کا اس کی زبان پہ کنٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ من سمت فقد نجا، یہ بھی حدیث میں لفظ آتے ہیں، یہ بھی آتا ہے من سمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ آگے ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں کر لیتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں کر لیتا ہے اللہ اس کے دل کو قابو میں کر لیتا ہے۔ بہت ہی کمال کی بات ہے، اگر آپ کو لگے تو کوئی بندہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے اللہ اس کے دل کو کنٹرول کر دیتا ہے، کہ بھائی اس نے میرے لیے زبان دبائی، میں نے اس کا دل پکڑ لیا ہے کہ یہ اس کو خراب نہیں میں ہونے دوں گا۔ لہٰذا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو تقوی والا بندہ ہوتا ہے، فرشتہ صفت جو چیز ہے، جس نے حکومت کرنی ہے اپنے جسم کے اوپر، اگر آپ نے اپنی ریاست میں، تو یہ چیز ہوگی۔ چوتھی بات یہ لکھیں اس کی کہ وہ بندہ جلد باز نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا جی؟ جلد باز۔ جلد باز کیا ہے جی؟ فوراً رزلٹ ملے، فوراً میں کچھ بن جاؤں، فوراً میرے فیوچر میں چل جاؤں، فوراً جس طرح ایک یوٹیوبر کی شادی دیکھی ہے، اور یا یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر کی شادی دیکھی ہے، جس طرح اس نے کیا ہے نا، میرے پاس بھی سارا کچھ ہو اور میں بھی ایسے جو ہے نا امیر ہو جاؤں اور میرے پاس سب کچھ ہو۔ یہ بندہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی ریاست کے اندر کس بھائی کی اچھا حکومت کلمہ تھی جو پڑھ باہر نظر آ رہی تھی، اور میرے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بھائی آواز آ حکمرانی رہا رہنی ہے۔ فرعون کا پتہ نا آپ کو، فرعون کیا تھا؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ فرعون یہ کہتا تھا کہ یہ دنیا میری ہے، حکومت میری ہے، نہریں میرے نظام سے چلتی ہیں، لہٰذا میری ملکیت، میرا ملک، میری مرضی۔ تو یہ جو اندر کی پاور ہے نا شیطان اور سور والی، یہ کہتے ہیں تمہارا جسم اور تمہاری مرضی، کیوں تمہارے اوپر کوئی حکومت کرے؟ نہیں، یہ نہیں کہنا، تقوی والے نے کہنا ہے نہیں نہیں، تمہارا جسم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے قرآن کی مرضی ہے، رسول کے فرمان کی مرضی ہے، مجھے تو جو ادھر سے ہدایات ملیں گی میں نے تمہیں ایسے کروانا ہے، اپنے جسم کو اور اپنے بدن کو یہ آپ نے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو پانچویں بات، ایک اور چیز میں کہوں گا اس میں، صبر ہوتا ہے اس بندے میں، صبر، اس کے اوپر تو پوری لاجک ہے، صبر کر دینا تو بہت مشکل کام ہے، آپ نے سن لیا ویسے۔ صبر کس چیز کا نام ہے کہ بہت ان لمیٹڈ قسم کا جو صبر ہوتا ہے نا وہ انسان کے اندر ہو، جس کا صبر کی لمٹ ہوتی ہے نا، جس کے صبر کی، انہی لوگوں کی آپ دیکھیں گے طلاقیں ہوں گی، انہی لوگوں کے سر پھٹے ہوں گے، وہی لوگ قتل کریں گے، وہی لوگ چوریاں کریں گے، اور وہی بے صبرے ہوں گے، اور وہی لوگ جلد باز ہوں گے۔ صبر آپ کے اندر بہت زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، یہ جو کنٹرول ہے نا ہمارا، یہ میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تقوی والی، آپ اس کی میں قرآن سے مثال دیتا ہوں۔ سورہ شمس ہے، سورۃ الشمس، اللہ تعالیٰ نے اس میں 11 قسمیں اٹھائی ہیں، 11۔ میں نے اور آپ نے کبھی کی بات کرنے کے لیے 11 قسمیں نہیں اٹھائی ہوتی، اللہ 11 قسمیں اٹھائے تو کتنی وہ پاورفل بات ہوگی۔ سورۃ الشمس میں اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ 11 قسم اللہ نے کہا، سورج کی بھی قسم، قمر کی بھی، چاند کی بھی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، زمانے کی قسم، اور فرمایا کہ جان کی قسم، جس میں شعور ہے، جس میں روح ہے، اس کی قسم، ساری اپنی تخلیق کی قسمیں اٹھا کے اللہ نے بتایا، 11 قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتا ہے تمہیں ایک بات بتاؤں، 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اگلی آیت، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے بے حیائی سے۔ اس کے علاوہ تو کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں 11 قسمیں اٹھا کے کوئی یہ بات کرے تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اللہ، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوگی۔ فرمایا قد افلح من زکاہا،
جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ایک میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو جس نے خود کو پاک کرنا ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے سیلف کنٹرول، اور یہی ہوتا ہے صبر. صبر، جس صبر کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے، وہ یہ صبر ہوتا ہے کہ آپ کہ اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اندر جو 3-4 پارٹیز میرے خلاف مجھے لڑنے کو کہہ رہی ہیں، میری اتنا زیادہ ہے. یہ تو دنیا کی بھی بڑی مثال ہے. لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا مطلب پوائنٹ ہے کہ ایک بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے نا کسی بھی سلسلے میں، اس کا کنٹرول ہے اس کے اوپر. آپ دیکھیں، مطلب ایک کرکٹر ہے، ایک کرکٹر کا میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میں 2011 کے بعد وہ بتا رہا تھا کہ میں نے کبھی بھی، وہ پیزے کا بتا رہا تھا، میں نے نہیں کھایا کیونکہ مجھے اپنے گیم کے ساتھ مخلص ہونا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا یہ اپنی گیم کے ساتھ، کرکٹ کے ساتھ مخلص ہے، اور اس نے 2011 کے بعد یعنی 13 سال ہو گئے ہیں یہ نہیں کھایا. مطلب کیا ہے کہ اس کے اوپر کنٹرول ہے، اور اللہ نے اس کو دنیا میں وہ عزت دے دی جس لیے اس نے کنٹرول کیا. آپ اگر اپنے اوپر سیلف کنٹرول، اپنے نفس کو، شیطان کو، اندر بیٹھے ہوئے سور کو اور اس کتے کو کنٹرول کرنا ہے تقوی کے اوپر لا کر، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے ہم رستہ نکال ہی دیتے ہیں. کبھی بےہودہ انسان کے لیے رستے بند ہوتے ہیں، تقوی والا بندہ نا اس کے لیے رستہ نکل آتا ہے. یوسف علیہ السلام کے لیے رستہ نکل آیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا جو ہے وہ کٹ گیا اور وہ نکل گئے، فرعون پھنس گیا. تقوی جس میں ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جس کے اندر تقوی ہو اس کے لیے رستہ نکل آتا ہے. اور یہ میں نے بڑی اپنی پرسنل لائف میں بڑا آزمایا ہے کہ جب میں کبھی کسی معاملے میں پھنسا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کہیں جو تقوی جو ہے ہمارا، میں مزید اس کو زیادہ کروں تو اللہ تعالیٰ رستہ نکالے گا، اور وہ نکل آتا ہے. اور لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں نہیں. ممکن نہیں ہے کہ اگر آج آپ 2024 میں کہیں پہ پھنس گئے اور آپ اس مشکل سے نہیں نکلے اور آپ نے کہا تقوی کا تو کوئی فائدہ نہیں. کنٹرول آپ کا ہو کہ میں نے دھوکہ نہیں دینا، مجھے اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا، تو وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی پسند کی چیز تک، مطلب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ کنٹرول، کہ جس چیز کے اوپر آپ کا دل کر رہا تھا وہ آپ نے نہیں کیا. جس چیز کے اوپر دل کر رہا تھا، دل کے اوپر کیونکہ حکومت تھی نا. آج سے پیچھے کی طرف میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے بڑا کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو، اور آپ کو یقیناً اس کو سمجھ رہے ہوں گے، میں بڑی چیز اندر کی حل کر رہا ہوں آپ کی ایک روحانی بات بتا کر، کہ اندر حکومتیں ہیں 4، اور فیڈرل میں دل ہے وہ وفاق، جس کے اوپر حکومت آتی ہے اور وہ سارا حکومت کرتا ہے. اب اندر سور بھی تھا، وہ ڈاگ پارٹی بھی تھی، اور وہ شیطان پارٹی بھی تھی، اور ایک آپ کا تقوی پارٹی تھی. اب اندر تو چل رہی تھی دوسری حکومتیں، تو آپ کو وہی پسند آنا تھا نا. دل نے کیا جی میرا دل کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں. دل کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اندر حکومت جس کی ہے وہ کروا رہا ہے. دل کر رہا ہے کہ میں مووی دیکھوں، کیوں کیا؟ کیونکہ اندر حکومت جس کی ہے وہ آ گیا ہے. ووٹنگ ہوتی رہتی ہے، آپ کے ووٹ ان کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں ان کے والد بھی صحابی تھے، حضرت عمر بن خطاب، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی جنگوں میں شاباش دی تھی کہ بہت اچھا لڑتے تھے. تو یہ بیمار ہو گئے ایک دفعہ نا، بیمار ہو گئے تو اپنے ملازم کو کہا، وہ طرح طرح کی چیزیں بنائے، اپنے نفس کے اوپر ان کا بڑا کنٹرول تھا، گھر والوں نے دی تو انہوں نے کچھ کھایا نہیں. تو ایک دن خود ہی اپنے ملازم کو کہتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں، یعنی فش کھانے کو دل کر رہا ہے. وہ انہوں نے بتایا ان کو ایک خاص قسم کی مچھلی وہ والی کھانی ہے. وہ جب نہ تلاش کرتے رہے تو اس کو مدینے سے وہ مچھلی ملی نہیں. وہ آ گیا، کہتے نہیں ملی. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن ملازم کو لگا کہ بھئی میرے آقا کا عرصے بعد کچھ کھانے کو دل کیا ہے تو مجھے یہ تو تلاش کر کے لانی چاہیے. وہ کہیں نکلا مدینے سے باہر اور تلاش کر کے وہ خاص قسم کی مچھلی لے آیا، اور یعنی 1.5 درہم کی نا اس کو وہ مچھلی ملی، 1.5 درہم کی. تو وہ لے آیا. جب مچھلی لایا وہ بھونی تیار کر کے دی، آپ کھانے لگے تو دروازے پر دستک ہو گئی، اور فقیر نے کہا بھوکا ہوں کچھ کھلاؤ. تو حضرت اب ہم بھی دیتے ہیں اور بھی دیتے ہیں کچھ کسی کو کچھ کھانے کے لیے، لیکن ہماری چہرے پہ سلوٹ آ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ تو چیز تھی ہماری تھی. دے دیتے ہیں لیکن سلوٹوں کے ساتھ چہرے کی. حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرائے تو آپ نے نا اس ملازم کو کہا یہ مچھلی اسے دے آؤ. ملازم نے دیکھا کہ یہ والی جو اتنی تلاش کے بعد ملی ہے، آپ نے کہا یہ دے کے آؤ. کتنی اچھی بات ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے کتنا بڑی نیکی کروانا چاہ رہا ہے.
تو وہ نا اس ملازم کو دے دی، وہ ملازم کو دے، وہ مانگنے والے کو دے دی. جب وہ دے دی، اب ملازم پیچھے پیچھے بھاگتا گیا، اس فقیر کو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ پتہ ملازم ہوتے، یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، یہ جب آٹا اکٹھا کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یہ بعد میں بیچ بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کام تو ہوتا ہے مانگنا. تو مانگنے والے سے ملازم نے پوچھا کہ یہ مچھلی کھانی ہے یا بیچ دینی ہے؟ اس نے کہا میں بیچ دوں گا. تو ملازم نے کہا کہ میں نے 1.5 درہم کی لی تھی، یہ 2 درہم لے لو، مجھے واپس دے دو، میرے آقا کا بڑا دل ہے کھانے کو. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے کیا، مجھے 2 درہم سے غرض ہے. وہ لے کے چلا گیا. گھر آیا ملازم واپس، تو اس نے مچھلی دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائی ہے؟ اس نے بتایا، ماجرہ بیان کیا کہ میں نے اسی سے خرید لی ہے. تو سنیں ذرا، یہ ہے کنٹرول آپ کا اپنے نفس کے اوپر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اب ایسا کرو، یہ مچھلی بھی اور یہ 2 درہم بھی، یہ دونوں چیزیں اس فقیر کو دے کر آؤ. تو ملازم حیران ہو گیا، وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب تک تم اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزیں تم قربان نہ کر دو. ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے چھوڑنے کا نام وہ تقوی ہے کہ جب آپ ان کو چھوڑیں گے، آپ آسائشوں سے نکلیں گے، کمفرٹ زون سے نکلیں گے، تو آپ کا تقوی مضبوط ہوگا. تقوی مضبوط ہوگا تو دل کی ریاست پہ اس کی حکومت آئے گی. باقی یہ جو دل ہے نا، یہ جو دل ہے، یہ جب اندر کسی اور چیز کی ہوتی ہے تو یہ بڑا بڑا مجبور کر دیتا ہے. ایک اور بزرگ ہیں حضرت ابو بکر شبلی، وہ ان کا ایک میں نے بڑا اچھا فرمان پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ حسن کی وجہ سے، یہ جو ہمارا ظاہری حسن ہے، نہ اپنا آپ کسی کو دے دو اور نہ کسی کا جو ہے نا کسی کو اپنے پاس رکھ لو حسن کی وجہ سے. کیوں بھلا؟ آپ نے کہا کہ یہ جو حسن ہے یہ تو چلا جائے گا، جب یہ چلا جائے گا تو وہ تمہاری وہ عزت تو گئی جو، کیونکہ عزت تو حسن کی تھی، حسن گیا عمر کے ساتھ تو سب کچھ چلا گیا. فرمایا کہ بندے اپنے آپ کو اگر کسی کے حوالے کرو یا اپنے آپ کو سنوارو تو وہ دل کو سنوارو کہ جو عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سنورتا ہے، بڑھتا ہے. اور میں نے کل بھی ایک جملہ بولا تھا کہ جو بندہ اپنے ایمان کے ساتھ مخلص نہ ہو وہ ایک انسان کے ساتھ وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ وفا نہیں کر سکا وہ انسان کے ساتھ وفا کیا کرے گا؟ ایمان نے جن چیزوں سے روکا ہوا ہے، اگر آپ انہی چیزوں سے نہیں رک رہے اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ بڑے وفادار ہیں، بڑے وفادار ہیں، تو ایک فضول قسم کا دعویٰ ہے. لہٰذا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ اس کو آج کہیں پہ، آج آخری میں باتیں ہیں میری، ان کو اس کو لکھنا کہیں پر بھی، یہ تو میں کہوں گا کہ کسی جگہ پہ لگا دیں. بھاگنا، ہار ماننا تو بہت آسان سی کام ہے نا. نفس کے اندر لڑائیاں ہیں، اندر 3-4 قسم کی حکومتوں کی لڑائیاں، ان سے بھاگ جانا، ہار مان لینا بہت آسان ہے. لڑنا اصل زندگی ہے، لڑائی میں رہنا. اور اس لڑائی میں آپ کو نقصان بھی، مشکلات بھی، اور آپ کی کمفرٹ زون سے باہر آنا بھی، یہ سب آپ کو قربان پڑے گا. لیکن لڑیں گے نا اگر آپ، تو جب آپ کے دل پر آپ کی حکومت ہوگی، تقوی کی حکومت ہوگی، فرشتہ کی حکومت ہوگی، آپ کے دل پر آپ کی حکومت ہوگی، تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک انسان کی معراج کیا ہے. یہ ہے انسان کی معراج. اپنے مائنڈ سیٹ میں کلیئر ہو جائیں آج سے کہ میں نے اپنے رب کے رستے کو پکڑا ہے، دین کو پکڑا ہے، علم دین کو پکڑا ہے. میں کلیئر ہوں اس چیز میں، کانفیڈنٹ ہوں اس چیز میں کہ میں نے اسی طرف ہی جب جانا ہے. میرے ساتھ جو قوتیں اندر مجھے جھنجھوڑ رہی ہیں کہ نہیں تمہارا فیوچر نہیں، تمہارا رزق نہیں، تمہاری روزی، یہ جو اندر کی سوچیں ہوتی ہیں. اور ایک عورت کے لیے اسپیشلی میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا، عورت بالخصوص جو ہوتی ہے، دیکھیں آپ جو عورتیں ہیں بالخصوص، آپ کے اوپر تو زندگی میں، اس زندگی اور نظام زندگی میں جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر نہیں ہے. جو ایک عورت ہوتی ہے اس کا تقوی اور اس کے دل کی دنیا زیادہ پاک ہوگی تو نسلوں میں پاکیزگی شفٹ ہوگی، اور وہ آگے تک جا کے ایک بہترین معاشرہ کھڑا کرے گی، ایک بہترین سٹوڈنٹس کھڑے کرے گی، اور بہترین مسلمانوں کا معاشرہ کھڑا ہوگا. لیکن جب عورت کے اندر ہی یہ لڑائی نہیں ہے نفس کے خلاف، اور وہ ہار مان کے کھوکھلی سی قسم کی وہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی وہ چیزیں نہیں بنا سکے، جو ہے نا بہترین اپنے آپ کو انسان نہیں بنا سکے گی. ایک اور میں ساتھ جملہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ
کرنا کیا کریں جو آپ کو ایک مضبوط انسان بنائے، یا کس لیے آپ یہاں پر آئے ہیں جس سے ہمارے نفس کی ہار ہو، ہم اس اپنی خواہشات پر کنٹرول پا جائیں. کیا آپ کی خواہشات یہ ہیں کہ آپ نے ایک وی لاگر جس نے بے حیائی دکھا کر اپنے آپ کو سبسکرائبرز کے جھنڈ میں گھیر لیا ہے، یا جس نے فالوورز لے لیے ہیں، یا جس نے ٹک ٹاک بن گیا ہے، یا جو انسٹا پہ ہے، یہ بننا ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں؟ تو پھر تو آپ کے اندر صرف سور کی حکومت نہیں ہے، پھر تینوں چیزوں کی حکومت ہے. اگر آپ نے سمجھا ہے کہ یہ میرا مقصد نہیں، تو مقصد سنیں ہوتا کیا ہے، لکھ لینا اس کو کہیں پر بھی. ان مقصد کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو کام آپ کے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے وہ مقصد نہیں ہے زندگی کا. اگر آپ نے سمجھنا ہے مثلا کام کرنے لگے، آپ کو لگے کہ میں مروں گا یا میں جب دنیا سے جانا ہے یہ تو ادھر ہی رہ جانی ہے ہر چیز، وہ مقصد نہیں ہے. جو کام دنیا سے جانے کے بعد بھی پیچھے سے نیکی کا ثواب اور اچھائی کا کام جاری رکھے، وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اس کو پکڑ لیں اور اس میں شامل ہو جائیں آج سے ہی. لہٰذا میں نے آپ کو آج 4 چیزوں سے میں نے بتایا کہ آپ کے دل پہ حکومت کرنے کے لیے اندر ایک لڑائی ہے، ایک سور ہے جو آپ کو جنسی طور پر خراب کرتا ہے، اور وہ آپ کو سافٹ قسم کی زنا کی طرف لے کر جانے کی کوشش میں ہے، اور بعد میں وہ حقیقت میں بھی بدل جاتا ہے. اور ایک ہے اندر جو کتا نما صفات ہیں، وہ یہ ہیں کہ لڑنا جھگڑنا، بحث تکرار، اور ہر وقت منہ کے ایسے زبان پر جو ہے نا غلط الفاظ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، ایسے ان کو آپ چھیڑتے جائیں اور وہ ایسے پھوٹ جاتے ہیں، اندر سے پھٹ جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ شیطان ہے جو آپ کو کمپیئر کرواتا رہتا ہے دوسروں سے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں سب کچھ ہوں. یہ میری زندگی کی اپنی ایک پرسنل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میری زندگی کی ایک بہت بڑی ٹینشن ایک دن کم ہوئی تھی، بہت بڑی ٹینشن. وہ یہ تھی کہ کیونکہ میں ایک اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے یہ تھا کہ یعنی ہمارے ہاں فیلڈ ہوتی ہے ایک تلاوت کرنا، ایک نعت پڑھنا، ایک سپیچ کرنا. ٹھیک ہے، یہ ایک بندے کی نا یعنی سپیچ بھی کرتے ہیں، پھر لکھنا بھی. تو میرا ایک وہاں پہ ہمارے جامعہ میں ایک دوست وہ جو ہے نا وہ تلاوت بہت اچھی کرتے تھے، بہت اچھی. تو میں خام خانہ اندر سے میرے اندر جیلسی آ گئی کہ میں بھی یہ کیوں نہیں ہوں، یہ نہیں ہوں. تو مجھے ایک دن کسی نے سمجھایا، مطلب ہمارے وہ استاد ہی تھے، کہ آپ خود کو کمپیئر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سپیچ نہیں کر سکتا، آپ سپیچ کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ نے سپیکنگ پاور دی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں، ان کی صفات ان کے پاس ہیں، آپ کے پاس ہیں. اللہ نے بہترین چیز بہترین جگہ پہ رکھی ہے، اس کو مان جاؤ. تو اندر سے ایسے جیسے بوجھ نہیں ہلکا ہو جاتا، وہ ہو گیا. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ خود کو کمپیئر نہیں کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی سے بہتر ہے. جس نے اللہ نے جدھر جدھر جو چیز رکھ دی ہے اس کو مان جائیں اور خود بہتری کی طرف چلیں. کسی غلط چیز کو زندگی میں قبول نہیں کرنا، اور اچھائی کی چیز نظر آ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ لہٰذا آج کی میں نے آپ کے سامنے پوائنٹس بتائے ہیں. ان کے اوپر اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آج سے ہی اپنے دل کے اوپر حکومت کس کی آنے دینی ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یعنی اگر آپ نے ہماری نہیں سننی، اگر میرے لیکچرز میں وہ طاقت نظر نہیں آتی آپ کو کسی کے اندر کوئی اچھائی نظر، اپنی تو وہ فکر کریں، اپنے تو سگے بن جائیں. اگر جو بندہ اپنا آپ مخلص نہیں ہے وہ کسی کے ساتھ کیا ہے پھر. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. زندگی اسی چیز کا نام ہے. اور یہاں سے ہی ہمارے یہ 3 روزہ سیشن کا اختتام ہوتا ہے. آپ کے میں ساتھ آنسر کوسچن لوں گا، اور اپنا آپ تبصرہ بھی تجزیہ بھی جو کرنا چاہیں وہ بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک بہترین، ایک کامل اور ایک پسندیدہ مسلمان بننے کی توفیق دے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اپنے امپرومنٹ کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. اور اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے جس دن ہمارے اندر یہ خیال ہے کہ ہم بہت بہتر ہو گئے ہیں. اللہ ہمیں اس سے بچائے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.